السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر: والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں بھیج کر عقل و شعور کے ساتھ نیکی اور بدی کے الہام، جنت اور جہنم کے راستے کی سمجھ عطا فرما کر یہ موقع عطا فرمایا کہ وہ اس دنیا کی مختصر زندگی کے لیے اللہ رب العالمین کی ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، یا یہاں تھوڑے سے امتحان سے گھبرا کر مصلحتوں کا شکار ہو کر تھوڑے سے آرام کے لیے، متاع قلیل کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے ابد الآباد کی ناکامی، نامرادی، جہنم کے عذاب کی صورت میں، جنت سے محرومی کی صورت میں حاصل کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی جنت اس کی جوتی کے تسمے کی نزدیکی پر ہے، یعنی جتنے نزدیک تمہارا جوتا اور اس کا تسمہ ہے، گویا اتنی ہی نزدیک تمہارے جنت ہے۔ ہر انسان جب قبر میں جاتا ہے اور دو سوال کرنے والے آ کر سوال کرتے ہیں: من ربک، من نبیک، ما دینک، اور وہ ان سوالات کے صحیح جوابات اس لیے دیتا ہے کہ زندگی میں ان سوالات کے جوابات دیتے ہوئے ہی گزار کر آیا ہے۔ قدم قدم پر اس کے سامنے یہ سوال آتا تھا کہ رب پال رہا ہے یا دکان پال رہی ہے؟ رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ رب پال رہا ہے یا فیکٹری پال رہی ہے؟ رب چلا رہا ہے نظام زندگی یا IMF چلا رہا ہے، ورلڈ بینک چلا رہا ہے؟ اگر وہ رب کو رب مانتا ہے تو یقینی طور پر رب کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارے گا۔ من نبیوں کا، کبھی رسوم و رواج سامنے آتے، کبھی برادری کے تقاضے سامنے آتے، کبھی آباء و اجداد کی
روش سامنے آتی، کبھی لوگ کیا کہیں گے یہ واہ میں ستاتے، لیکن اگر نبی راہبر رہنما آمنہ کے لال اور در یتیم مکہ کو مانا ہے تو پھر راستہ انہی کا اختیار کیا تھا۔ ما دینوں کا تیسرا سوال نظام زندگی کے بارے میں ہوگا۔ زندگی کی لائف اسٹائل، کوڈ آف لائف کیا تھا، کیسے گزار رہے تھے زندگی، اور اسی طرح کے سوالات پھر 5 اجزاء میں روز محشر پوچھے جائیں گے۔ تو قبر میں اگر ان سوالات کا جواب صحیح دے دیا تو فرشتے ایک کھڑکی کھولتے ہیں جو جہنم کی طرف کھلتی ہے، اور اسے دکھاتے ہیں کہ جب تم پیدا کیے گئے تو یہ بھی تمہارا ٹھکانہ تھا، لیکن تم نے اللہ کے احکامات کو بجا لا کر خود کو جہنم سے بچا لیا۔ پھر ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے جہاں سے جنت نظر آتی ہے، یہ بھی تمہارا ہی ٹھکانہ تھا، تم نے محنت سے آزمائش میں سرخرو ہو کر جنت کو پا لیا۔ نم کا نم العروس، اب قیامت کے برپا ہونے تک تم دلہن کی طرح آرام سے سو جاؤ، جب قیامت برپا ہوگی تو تمہیں اٹھایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حشر کا میدان انتہائی کربناک ہوگا، لوگ حیران پریشان ایک دوسرے کی طرف دھیان کیے بغیر اپنے سر اٹھائے آسمان کی طرف انگشت بدنداں ہوں گے۔ لوگوں کا ایک اجدھام ہوگا، سورج، آج جو لوگ دوپہر میں گھر سے باہر نکلے انہیں اندازہ ہے کہ کتنی گرمی تھی، اور یہ ہیٹ ویو 2 مئی تک چلنے کا امکان ہے، جبکہ سورج ہزاروں میل دور ہے۔ جب یہ سوا نیزے پر آ جائے گا، جانے کیا عالم ہوگا۔ پسینہ اتنا ہی نہیں ہوگا کہ لوگوں کے کپڑے بھیگ جائیں گے، کپڑے تو ہوں گے ہی نہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی سوال حیران ہو کر پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، کیا ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی؟ اللہ کے حبیب نے متعجب ہو کر جواب دیا تھا، عائشہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی مہلت کس کی ہوگی، ہمت کس کی ہوگی؟ کوئی اس شعور میں ہوگا کہ کوئی دوسرا کس حال میں ہے؟ وہاں تو ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، اسی لیے انبیاء بھی اس وقت نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے۔ بڑا ہی خطرناک دور ہوگا، بڑا ہی خطرناک وقت ہوگا۔ کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا ناف تک ہوگا، کسی کو پسینے کی لگام ڈلی ہوگی، کوئی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ اور جب سورج اتنا نیچے آ چکا ہوگا تو وہ پسینہ کھول کتنا رہا ہوگا۔ آج گرم پانی میں اگر آپ انگلی ڈالیں تو وہ اس کی آپ کی انگلی کی کھال جل جائے گی۔ پانی میں نہ ڈالیں، اس پانی کی بھاپ کے اوپر رکھ دیں تو بھی آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ چہ جائے کہ انسان اس گرم پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔
لیکن ایسے موقع پر بھی کچھ لوگ اس قدر خوش نصیب ہوں گے کہ وہ جہاں جہاں چل رہے ہوں گے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے دیے جانے والے صدقے کو اللہ سائبان بنا کر ان کے سر پر فرما دے گا، اور وہ صدقہ سائبان اور چھتری امبریلا بن کر انہیں اس شدت کی گرمی سے بچا لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعظ فرمایا، اور پھر خصوصیت کے ساتھ عورتوں کو جا کر وعظ کیا، اور فرمایا اے عورتوں کثرت سے صدقہ دیا کرو، کیونکہ میں نے معراج میں جہنم کے دورے پر عورتوں کی کثرت دیکھی ہے۔ عورتیں تڑپ اٹھیں، اللہ کے حبیب کس بنا پر؟ آپ نے فرمایا اپنے شوہروں کی ناقدری کرنے کی بنا پر، کفران نعمت کی بنا پر۔ بظاہر یہ کتنا چھوٹا اور معمولی سا جرم لگتا ہے، اور اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوں گا کہ یہ عورتیں ہی نہیں مرد بھی کر رہے ہیں۔ عورتیں اپنی جذباتی طبیعت کی وجہ سے اس کا زیادہ اہتمام کرتی ہیں، ناشکری کا، ناقدری کا، شکوے کا، لیکن مرد بھی اللہ رب العالمین کی عطاؤں پر اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے شکوہ کا نہ بنے نظر آتے ہیں۔ یہ کفر ہے، کفران نعمت، ناشکری جسے کہتے ہیں، انکار ہے۔ اللہ رب العالمین کی صحیح معنوں میں تابعداری اور فرما برداری یہ ہے کہ اللہ نے جس کا جو جیسا نصیب بنا دیا اس پر اسے اطمینان حاصل ہو، وہ مطمئن ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی جنت کی خواہش کی تھی، آج ہم بھی جنت کی خواہش اور تمنا رکھتے ہیں۔ ہم میں سے جو کوئی نیکی کرتا ہے اسی لیے کرتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو، اور اس جہاں کے بعد جو نیا جہاں آئے وہ اس جہاں سے بہتر ہو۔ بلکہ روئے زمین پر کوئی ایک انسان بھی شاید ایسا نہیں ہوگا جو یہ چاہے کہ وہ مرنے کے بعد جہنم میں جائے۔ تاہم مسلمانوں کی اور انسانوں کی اکثریت اس حوالے سے اس وہمے کا شکار ہے کہ محض خواہش پر جنت مل جائے گی، تمنا اور آرزو پر جنت کا حصول ممکن ہوگا، جبکہ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ جنت کے لیے ایمان لانا اور عمل صالح کرنا ضروری ہے۔ اعمال صالحہ کیے بغیر آپ جنت کی خواہش کریں، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پورا سال کوئی بچہ امتحانی کتابیں، درسی کتابیں کھول کر بھی نہ دیکھے اور چاہے کہ میں امتحان دیے بغیر کسی سفارش پر، کسی پرچی پر کچھ لے دے کر، کچھ جگاڑ کر کے کامیاب ہو جاؤں۔ دنیا میں شاید کرپٹ ممالک میں ایسا ہوتا ہو، بلکہ یقیناً ہوتا ہے۔ بدعنوان لوگ جب ایسی سیٹوں پر بیٹھتے ہیں تو وہ کچھ کرتے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے، حقدار کا حق مارتے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور فرمایا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع ہونے لگے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ امانت کے ضائع ہونے سے مراد ایک تو خیانت ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، کہ ذمہ داری نااہل کے حوالے کر دی جائے، عہدے مرتبے نااہل لوگوں کو دے دیے جائیں۔ یہ آج ہمارے معاشرے میں عام ریت ہے۔ پیسے کے بلبوتے پر، سفارش اور پرچی کے بلبوتے پر، آپ میں وہ ٹیلنٹ ہو یا نہ ہو، آپ کی جگہ کوئی اور بیٹھ کر امتحان بھی دے سکتا ہے، پھر وہ ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، اور واٹر بورڈ میں انجینئر بھی لگ سکتا ہے، سول انجینئر کی اعلیٰ پوسٹ پر KDA میں بھرتی ہو سکتا ہے، پھر نقشہ کوئی اور بناتا ہے، سائن کوئی اور کرتا ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الشکور، جس کا معنی ہے قدردانی کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے العدل، المقسط، جس کا معنی ہے انصاف کرنے والا۔ اور اگر محنت کرنے والا کوئی اللہ کا باغی اور نافرمان ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ صبح سویرے اٹھ کر زراعت کے تقاضوں کو پورا کرے، زمین کو ہموار کرے، وقت آنے پر اس میں بوائی کرے، نگہداشت کرے، جب پانی دینا ہو تو پانی دے، پھر جب فصل اگے تو اسے وقت پر وہ اتار لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کا اسے دنیا میں صلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ اس کے المنصف، المقسط، العدل ہونے کا تقاضا ہے۔ مجھے نہیں فرمائے گا کہ چونکہ یہ نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہے تو میں اس کی فصل کو جلا دوں، اس کے بیج کو ضائع کر دوں، نہیں، کیونکہ وہ خالق ہے اور بہرحال وہ اس کی مخلوق ہے۔ پھر اللہ رب العالمین مہربان ہے، آخر وقت تک اپنے بندے کے پلٹنے کا انتظار کرتا ہے، اس پر اپنی نعمتیں روکتا نہیں۔ سورج کا چمکنا، چاند کا راستوں کی رہنمائی کرنا، زمین کا پانی، موسم، آکسیجن، سب اس کے لیے بھی اسی طرح رواں دواں رہتے ہیں جس طرح کسی مسلمان کے لیے رہتے ہیں۔ لیکن کوئی مسلمان جو وقت پر نماز تو پڑھے، اور یہ وقت پر نماز اوقات کار میں تنظیم پیدا کرنے کے لیے رکھی گئی ہے، ورنہ اللہ کی عبادت ہے، جب جس کا جی چاہے، جس وقت چاہے اللہ کے گھر میں یا اپنے گھر میں جا کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اللہ نے فرض کی ہے اہل ایمان پر مقررہ وقت پر، پھر ایک خاص تنظیم کے تحت کہ ایک امام ہوگا، باقی ماموم ہوں گے۔ وہ نماز شروع کرے گا تو آپ نماز شروع کریں گے، وہ جھکے گا تو آپ جھکیں گے۔ لیکن ہم نے اسلام کو صرف نماز تک محدود کر دیا، رمضان آیا تو رمضان کے روزوں تک محدود کر دیا، طاق راتیں آئیں تو ان طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش تک محدود کر دیا، قرآن کریم کی تلاوت کا تقاضا ہوا تو قرآن کریم کے حروف کو اپنی زبان سے ادا کرنے تک محدود کر دیا۔ قرآن کا کیا حکم ہے، کیا تقاضا ہے، کیا مطالبہ ہے، یہ نہ پڑھانے والے نے بتایا، نہ پڑھنے والے نے پوچھا۔
نماز بھی نماز برائے نماز ہو گئی، روزہ بھی روزہ برائے روزہ ہو گیا، زکوٰۃ بھی گویا اپنا بوجھ اتارنے کی غرض سے بس ادائیگی کی جاتی ہے، یہ نہیں سوچا جاتا کہ یہ جسے دیا جا رہا ہے آیا مستحق، حقدار، ضرورت مند ہے کہ نہیں ہے۔ اداروں کے پاس بھی اتنا لوگ دے رہے ہیں، اتنا دے رہے ہیں کہ اب سحر کے افطار کے مقابلے ہو رہے ہیں۔ فنڈ اتنا آ گیا، کیسے کھپائیں کہاں اس کو، لگائیں کہاں اس کو۔ اسلام آباد میں بھی ایک بڑا افطار کا مقابلہ ہوا، بر صغیر کی سب سے بڑی افطاری، اور یہاں تو ہمارا بھائی کرتا ہی ہے، شتر مرغ کھلاتا ہے۔ ظفر، میں نے کہا یہ نہ کر، یہ پیسے قوم کی امانت ہیں، یہ وسائل ہیں قوم کے، اسے اس طرح ضائع کرنے کے بجائے فیکٹری لگاؤ، کارخانے لگاؤ، لوگوں کے لیے روزگار کا بندوبست کرو۔ لیکن لوگوں کو کیا کہیں، وہ کہتے ہیں سر اس کا کھانا کھلانا ہے، پیسہ دیا ہی اس لیے کہ کھانا کھلانا ہے۔ حکما کہتے ہیں لوگ نہ کھانے سے نہیں مرتے، زیادہ کھانے سے مرتے ہیں۔ اور رمضان المبارک اس لیے تھوڑی آیا تھا کہ اس مہینے میں زیادہ کھایا جائے۔ بعض لوگوں نے برکت کا معنی یہ سمجھا کہ سحری میں بھی لمبی لمبی دسترخوان پر ڈشز ہوں، افطار میں بھی ڈھیر لگاؤ، یہ برکت ہے۔ یہ برکت نہیں ہے، یہ کثرت ہے، یہ ضیاء ہے۔ برکت یہ ہے کہ آپ تھوڑا کھائیں، چند کھجوریں کھائیں، اور اللہ رب العالمین آپ میں اتنی طاقت، قوت، توانائی اور اسپرٹ پیدا کرے کہ آپ میدان جہاد میں تلوار نکال کر اللہ کا نام بلند کر رہے ہوں۔ صحابہ کرام نے یہی کیا تھا، چند کھجوریں کھا کر۔ غزوہ احد کا موقع ہے، ایک صحابی کے ہاتھ میں کھجوریں ہیں، بھوک شدت کی لگی ہے، کھجوریں کھا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، اگر میں ابھی میدان جہاد میں لڑوں اور اللہ کے دشمنوں کو اور آپ کے باغیوں کو مار کر خود بھی شہید ہو جاؤں تو کیا جنت میں چلا جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا جیسے ہی شہید ہوگے جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اس نے کہا پھر باقی کھجوریں وہاں جا کر ہی کھاؤں گا۔ جو کھجوریں ہاتھ میں تھیں وہ پھینک دیں، بھوکے پیٹ میدان جہاد میں جا کر جہاد کیا، خود بھی قتل کیا اور خود بھی قتل ہو گئے۔ تو جنت میں جانے کے لیے صرف خواہش کافی نہیں ہے، خواہش، ارادہ، عزم پیدا کرتا ہے، اور یہ عزم جتنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے انسان میں اس عزم اور ارادے کو پورا کرنے کی اتنی ہی زیادہ کوشش اور موٹیویشن پیدا ہوتی ہے۔ صحابہ کرام حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کرتے تھے یا رسول اللہ جنت کیسی ہوگی، جنت کس طرح کی ہوگی؟ آپ فرماتے تھے وَلَا عَيْنٌ رَأَتْ، کوئی آنکھ ایسی نہیں جس نے جنت کو دیکھا ہو، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، اصل میں تو کوئی کان ایسا نہیں جس نے جنت کی ان آوازوں کو سنا ہو، وَلَا عَلَى الْقَلْبِ خَطَرٌ، او کما قال، نہ کسی انسان کے دل پر، ذہن پر وہ خیالات کبھی آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھا تھا نا، کبھی کبھی رب تعالیٰ ان کے سامنے دنیا میں بھی جنت لے آتا تھا۔ ایک بار فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے آقا علیہ السلام 2 قدم آگے بڑھے، اپنا ہاتھ بھی آگے بڑھایا، پھر پیچھے آ گئے، ہاتھ واپس باندھ لیا۔
آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آج عجیب منظر دیکھا، آپ نماز پڑھاتے ہوئے آگے ہوئے تھے، پھر آپ نے ہاتھ بڑھایا تھا، پھر واپس آ گئے تھے، آپ مسکرائے، فرمایا جنت کے مناظر میرے سامنے پردے ہٹا کر دکھائے گئے، میں ایک باغ کو دیکھتا ہوں جس کے انگور کا خوشہ مجھے ایسا لگا مسجد کے اندر آ چکا ہے، میں اسے پکڑ کر تمہارے لیے لینا چاہتا تھا، تم اسے کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا۔ یا رسول اللہ کیسا تھا؟ فرمایا انگور کے خوشے کا ایک دانہ 2.5 من پانی جس برتن میں آتا ہے اتنا بڑا تھا۔ صحابہ کرام میں جوش پیدا ہوتا جنت کے لیے، رغبت پیدا ہوتی جنت کے لیے، دوڑتے بھاگتے، سبقت لے جانے کی کوشش کرتے، سرعت دکھاتے۔ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ قرآن خود انہیں شوق دلاتا، دوڑو، مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو اس جنت کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف جس کا عرض زمین اور آسمان کی مسافتوں جتنا ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ جنت کتنی بڑی ہے؟ آپ نے سمجھانے کے لیے انہیں سمجھایا۔ علماء نے لکھا ہے جب کبھی عربی زبان میں کوئی عدد بیان کیا جاتا ہے تو وہ کثرت کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ آپ نے سمجھانے کے لیے فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں 100 سے، کیونکہ تعداد آ گئی نا، یعنی بکثرت درجات ہیں۔ فرمایا ایک درجے کا دوسرے درجے سے جو تفاوت، دوری ہے، فاصلہ ہے، وہ اتنا ہے جیسے تمہاری زمین کا اس آسمان تک فاصلہ ہے۔ اور ہر جنتی کو اس کے عمل کے حساب سے رب تعالیٰ کی رحمت جنت کی شکل میں عطا ہوگی۔ عمل کتنا تھا سوچئے نا آپ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی جنت مل رہی ہے، آپ کو بھی مل رہی ہے، ایک جیسی ملے گی؟ کیسے مل سکتی ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ میں آج ایک جگہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے جب ہم واقعات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو لگتا ہے کہ بس یہ سننے سنانے کی حد تک ہی ہے، پڑھنے پڑھانے کی حد تک ہی ہے، ہم اس پر عمل تو نہیں کر سکتے، ان جیسا بن نہیں سکتے۔ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ آپ سفر پر جا رہے ہوں اور آپ کے پاس ایک بوتل ہو پانی کی، اور آپ کے سفر میں جتنے لوگ آپ کے ساتھ ہوں وہ آپ سے پانی مانگیں، آپ ایک کو دیں تو دوسرا کہے مجھے بھی دے دو، آپ اس کو بھی دیں، تیسرا کہے مجھے بھی دے دو، تو آپ اپنے پانی کو دیکھیں گے کہ میں کیا پیوں گا، میرے بچے کیا پئیں گے؟ یا تو آپ چھپا لیں گے یا آپ منع کر دیں گے۔ اور صحابہ کرام، غزوہ یرموک کا واقعہ ہے، صحابی بیان فرماتے ہیں مجھے آواز آئی العطش، پانی، میں پانی لے کے اپنے چچا زاد بھائی کی طرف بڑھا، وہ زخموں سے چور تھے، آخری وقت تھا، ابھی پانی مشکیزے سے نکال کر ان کے لبوں سے لگانا تھا کہ ان کے قریب سے ایک آواز آئی، انہیں بھی پیاس کی شدید ضرورت تھی۔ میں ان کی طرف، انہوں نے کہا ان کو پہلے پلاؤ، پہلے انہیں پلاؤ، ان کی طرف بڑھا تو ان کے پاس ایک صحابی تڑپ رہے تھے، انہیں بھی پیاس کی شدت نے ستایا، انہوں نے بھی پانی کی آواز لگائی تو انہوں نے کہا پہلے انہیں پلاؤ۔ دوڑ کے ان کے پاس پہنچا تو وہ جان آفریں کے سپرد ہو چکے تھے، پلٹ کے بیچ والے اور پھر پہلے اپنے کزن کے پاس آیا تو دونوں کی جان آفریں کے سپرد ہو چکی تھی، کوئی بھی نہیں بچا تھا۔ یعنی اپنا آخری سانس بھی اپنے مسلمان بھائی کے ایثار پر قربان کر دیا تھا، یہ ان کا اسوہ تھا۔ قرآن نے شہادت دی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ،
یہ ایسے عجیب لوگ ہیں جن پہ رب تعالیٰ کو تعجب ہوتا ہے، رب تعالیٰ ان پر مسکراتا ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں آج آپ کا مہمان ہوں۔ فرمایا میرے گھر میں تو کچھ نہیں ہے، ایسا کرو تم انہیں اپنے گھر لے جاؤ۔ وہ انہیں اپنے گھر لے گئے، اپنی اہلیہ سے کہا کہ اللہ کے رسول کا مہمان قدرت نے ہمارا مہمان بنا دیا ہے، اس کی اب خاطرداری کرنی ہے اچھی سے۔ انہوں نے کہا لیکن گھر میں تو کچھ نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ 3 بچے لگا لگا کے کھا لیں، ہم بھی نہیں کھا، بچوں کا ہے خالی۔ کہا کچھ کرو۔ کیا عورتیں تھیں، سبحان اللہ۔ کہیں گے اچھا ایسا کریں گے کہ جب ہم سالن نکال کے رکھیں گے تو چراغ کی لو بڑھانے کے بہانے میں اسے گل کر دوں گی، ساتھ بیٹھ کر ایسے کھائیں گے جیسے ہم بھی کھا رہے ہیں، منہ بھی چلا لیں گے، پلیٹ کو جنبش بھی دے دیں گے، اندھیرے میں انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ سیر ہو کے کھا لیں گے۔ بچوں کو جیسے تیسے میں بہلا کر سلا دیتی ہوں۔ آج ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ انسان سب کچھ برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنے بچوں کے فاقے کو برداشت نہیں کر پاتا۔ انہی بچوں کی وجہ سے پھر وہ حرام کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے، چوریاں کرتا ہے۔ وہ خود اپنی جیسے زندگی گزر جائے گی، لیکن بچوں کے چہرے پر کوئی معصومیت یعنی کوئی احساس محرومی آئے، دل لرز جاتا ہے، دل روتا ہے۔ اسی لیے اسے فتنہ کہا ہے نا، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ بطور آزمائش ہے۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر پہ تشریف فرما تھے، خطاب فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا آپ کے نواسے آئے ہیں، لمبے کرتے پہنے ہوئے ہیں، پیروں میں وہ کرتا الجھا ہے اور وہ دونوں گر گئے ہیں۔ تو حضور کی محبت، شفقت، آپ ممبر سے اتر کر گئے، دروازے پر ان دونوں کو لیا، اپنی گود میں اٹھایا، ممبر پہ لائے، اپنے ساتھ بٹھایا اور فرمایا انتما تجنبونا و تبخلونا، تم ہی وہ ہو جو انسان کو بزدل بھی بناتے ہو، انسان کو بخیل بھی بناتے ہو۔ جب تک چاچو کی شادی نہیں ہوتی اور بڑے بھائی کے بچے ہوتے ہیں تو وہ چاچو اپنے بھتیجوں پر بھتیجیوں پر بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ جہاں شادی ہوئی وہاں اپنے بچوں پہ خرچ کرنا ہے بھائی۔ الاول فالاول، بدنام بیچاری بھابھی ہوتی ہیں، دیورانی بھی بیچاری بدنام ہوتی ہے۔ پہلے تو ایسے نہیں تھے بھائی، یہ اولاد کے کرشمے ہیں، یہ آزمائش ہے۔ لیکن قربان جائیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سیدہ فاطمہ الزہرا آتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے دل کا ٹکڑا ہے، بضعۃ منی، تشریف لاتی ہیں، بابا جان غلام آتے ہیں، کنیزیں آتی ہیں، کچھ مجھے بھی دے دیجئے۔ دیکھیے ہاتھوں پہ گٹے پڑ گئے ہیں، مشکیزے پہ پانی اٹھا اٹھا کر نشان پڑ گئے ہیں، کام بڑھ گیا ہے۔ فرمایا بیٹا وہ تو میں نے سب انصار اور مہاجروں میں بانٹ دیے ہیں، ایسا کرو میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، دعا بتاتا ہوں، جب تم یہ پڑھو گی تمہاری ساری تھکان دور ہو جائے گی۔ جب بستر پر لیٹا کرو تو اللہ کا تصور کر کے، اللہ کی نعمتوں کا خیال کر کے دل کی گہرائیوں سے کہا کرو سبحان اللہ، سبحان مالک تو بے عیب ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جب آپ الحمدللہ کہیں گے نا تو آپ ان نعمتوں کو سوچئے جو آپ پہ اللہ نے کی ہیں، پھر الحمدللہ کا مزہ آئے گا۔ خالی الحمدللہ کہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 33 مرتبہ، تھکن دور ہو جائے گی۔ وہ یہ پڑھتے پڑھتے انہیں نیند آ جاتی۔ اسے کہتے ہیں ڈائیورشن آف مائنڈ،
بچے کے چوٹ لگتی ہے نا تو کہتے ہیں دیکھو دیکھو وہ کیا ہوا، وہ کیا اڑ کے گیا، زمین کو تھپڑ مارتی ہے ماں، زمین سے چوٹ لگ گئی، زمین کو تھپڑ مارتی ہے، بچے کا ذہن ڈائیورٹ ہوا، تکلیف بھول گیا۔ اور انہی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، تھوڑے ہی قدم آگے گئے تھے تو دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نظر آ گئے۔ پوچھا ابو بکر کیسے نکلے، یا رسول اللہ آپ کیسے نکلے؟ فرمایا مجھے تو بھوک نے ستایا، رسول اللہ ہمیں بھی بھوک لگ رہی تھی۔ تھوڑا آگے چلے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ عمر کس طرح، خیریت، کہاں جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ بس ایسے ہی بھوک ستا رہی تھی تو میں نے کہا چلو باہر ہی چلتا ہوں۔ فرمایا چلو ابو طلحہ کے باغ میں چلتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں آئے، انہوں نے آؤ بھگت کی، کھجوریں لا کے رکھیں، ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، اسے بھون کر ان کی اہلی نے روٹیاں بنائیں، حضور کی تواضع فرمائی۔ آپ نے کھانے سے پہلے 2 روٹیاں لیں، گوشت کا ایک ٹکڑا اس پہ رکھا اور کہا ذرا یہ فاطمہ کو دے آؤ، اس نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا ہے، کئی دنوں سے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ اگر آج ہمارے بچوں کے دل میں آ گیا نا کہ پیزا کھانا ہے تو آج ہی کھانا ہے، آج اگر موڈ بن گیا کہ برگر کھانا ہے تو آج ہی کھانا ہے، اور اگر افطاری میں پکوڑے نہیں ہیں نا تو افطاری نہیں ہوگی آج۔ تو پھر میں غلط تو نہیں کہہ رہا کہ ہم صحابہ کرام کے واقعات بیان تو کر سکتے ہیں، سن تو سکتے ہیں، پڑھ تو سکتے ہیں، لکھ تو سکتے ہیں، عمل کرنا ہمارے بس میں ہے؟ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے نا واہ صحابہ واہ، میں نے کہا بس یہی ہے۔ حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری تو آدھی ٹرین میں گزر گئی لائف، آدھی جیل میں گزر گئی، آدھی ریل میں گزر گئی۔ ہم جب تقریر کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں واہ شاہ جی واہ، جب جیل میں ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں آہ شاہ جی آہ، بس خلاص۔ تو واہ صحابہ واہ کہنے سے بات نہیں بنے گی، ان کی طرح ایمان لا کر ان کی مثال پیش کرنی ہوگی، ان جیسی محبت، ان جیسا ایثار، ان جیسا جذبہ قربانی لانا ہوگا۔ وہ تو ہمارے اندر ہے نہیں، مفقود ہو گیا۔ یمامہ کا گورنر سمامہ بن اوصال 3 دن مسجد نبوی کے ستون سے بندہ رہا، 3 دن۔ وہ حضور کریم جن کے چہرے سے روشنی ایسے پھوٹتی تھی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، میں کبھی چاند کو دیکھتی کبھی اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھتی، زیادہ چمک کس کی ہے؟ دل سے یہی جملہ نکلا چاند کو بھی اگر روشنی ملی ہے تو میرے سرکار کے چہرے پر انوار سے ملی ہے۔ فرماتی ہیں آپ کے چہرے سے نور کی ایسی تجلیات نکلتی تھیں، ہم کوئی چیز ڈھونڈنی ہوتی تو ڈھونڈ لیتے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سوچیں نا جو یہ دعا کرتے ہوں ہر روز، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا وفی لحمی نورا وعظامی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وعن یمینی نورا وشمالی نورا اللہم اجعلنی نورا واعطانی نورا۔ تو اللہ نور عطا نہیں کرے گا؟ پھر کہنے دیجئے کہ حضور پر نور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو نور سے اونچی چیز مانتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جہاں جبریل کا نور جل رہا تھا
وہاں میرے محبوب کے قدم پڑ رہے تھے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھائیاں ہیں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے. لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. اس خوبصورت چہرے والا نبی روزانہ آتے ہیں اور ثمامہ سے کہتے ہیں ذرا ہمیں دیکھو تو صحیح، ہمارے بارے میں کچھ کہو تو صحیح. اور وہ آپ کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے. شہر مدینہ کے بارے میں اپنی بری سوچ کا اظہار کرتا ہے. حضور مسکرا کے آگے بڑھ جاتے ہیں. 3 دن گزرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اسے آزاد کر دو. وہ باہر نکلتا ہے، سوچتا ہے کہیں جاؤں، کہاں جاؤں، کیا ہو گیا مجھے، میں جا کیوں نہیں رہا. زنجیریں کھل گئی ہیں، بیڑیاں کھول دی گئی ہیں، میں آزاد ہو گیا. آزاد نہیں ہوا تھا. ایک جگہ غسل کرتا ہے اور مسجد میں واپس آتا ہے. اللہ کے حبیب نے سلام پھیرا تو دیکھا سامنے ثمامہ کھڑا ہے. ثمامہ کیوں آئے؟ ہم نے تو چھوڑ دیا تھا، جاؤ چلے جاؤ. آ کے نیچے بیٹھے، کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آپ نے چھوڑا تو ہے لیکن اپنا بنا کے چھوڑا ہے. مفسرین اور محدثین نے اس واقعے کی تشریح میں لکھا ہے کہ ثمامہ بن اسال 3 دن صحابہ کرام کے باہمی رابطے، تعلق، محبت، الفت، یگانگت، اتحاد، اتفاق، ایک دوسرے کے ساتھ حسن معاشرت سے متاثر ہو کر مسلمان ہوا تھا. یہ آج ہمارے اندر ہے ہی نہیں. تو جنت میں جانے کی خواہش ہے تو اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا. بچپن میں ہم نے مولانا بستوی کا ایک شعر پڑھا تھا، سالک بستوی کا، کتاب و سنت پہ چلا چل اے سالک بے دھڑک، کہ جنت الفردوس کو سیدھی جاتی ہے یہ سڑک. یہ صراط مستقیم ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب نیک اعمال کرنے ہیں. جب نیک اعمال ہوں گے اولئک اصحاب الجنہ، انہیں کہا جائے گا یہ اصحاب الحدیث، اہل حدیث، اصحاب السنہ. اہل سنہ ہی نہیں، یہ اصحاب الجنہ ہیں، جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ جنت میں کیا ہمیں کھیتی باڑی کرنے کا موقع ملے گا؟ میرا کھیتی باڑی کرنے کا دل چاہتا ہے. ایک صحابہ، یا رسول اللہ کہ جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ گھوڑے ہو سکتا ہے اس کے بعد گھوڑا ہو ہی نا دنیا میں، ممکن ہے نا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس گھوڑا ہو لیکن ہلکا گھوڑا ہو، گاڑی ہے لیکن ہلکی گاڑی ہے. اب کسی بچے کو شوق ہے گاڑی کا، وہ کہ اوڑی ہوگی گاڑی وہاں پر جنت میں ہوگی. گاڑیاں دیکھتے ہیں روڈوں پر، پجیرو ہوگی، لینڈ کروزر ہوگی. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں گھوڑا ہوگا اور اس کے 2 پر بھی ہوں گے، اور اسے جنت میں جہاں کہے گا چشمے زدن میں اڑا دے گا، پہنچا دے گا. حتیٰ کہ ایک درخت کی مثال دی، فرمایا جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے. اس درخت کے نیچے ایک جنتی جب اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سفر پہ نکلے گا تو وہ 70 برس تک بھی اگر گھوڑا دوڑاتا رہے گا تو اس کے درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اور علامہ راغب اصفہانی نے لکھا ہے کہ جنت کہتے اس باغ کو ہے جو اتنا گھنا ہو، اتنا گھنا کہ زمین چھپ جائے. اور وہ جنت جس جنت میں بننے والے محل کی
ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی۔ آج دنیا میں لوگوں کے پاس 7.5 تولہ سونا ہوتا ہے تو وہ چاہتے ہیں 3 تولہ بچی کے نام کر دیں، 2 تولہ ہونے والی بہو کے نام کر دیں۔ ہمارے پاس رہ گیا 4 ساڑھے 4 تولہ، اس پر تو زکوٰۃ ہوتی نہیں ہے۔ میں پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام میں تھا، میرے ساتھ ایک شیعہ اور ایک بریلوی عالم تھے۔ شیعہ عالم آئے تھے امریکہ کے کسی شہر سے، کیلیفورنیا سے، اور جو بریلوی عالم تھے وہ کراچی کے ہیں، علامہ کوکب نورانی اکاڑوی۔ سوال کیا کہ فطرہ کس پر واجب ہے، کس کو دینا چاہیے فطرہ؟ تو کوکب نورانی صاحب نے کہا کہ صاحب نصاب پر فطرہ واجب ہے۔ ان مولانا کی، علامہ کی باری آئی تو وہ کہنے لگے کہ جس پر 1 سال کا، پورے 1 سال کا، جس کے پاس راشن خرچہ موجود ہو، اس پر فطرہ واجب ہے۔ میری باری آئی، میں نے کہا سونے کا، چاندی کی جو زکوٰۃ ہے، مال کی زکوٰۃ، اس کے لیے اللہ کے رسول نے نصاب مقرر کیا ہے۔ یہ روزوں کی اور جان کی زکوٰۃ ہے، اس کا کوئی نصاب نہیں۔ اس کے لیے تو حکم ہے کہ امیر ہو، غریب ہو، آقا ہو، غلام ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، بالغ ہو، نابالغ ہو، عورت ہو، مرد ہو، حتیٰ کہ اگر عید سے 1 دن پہلے بھی پیدا ہوا ہے تو بھی اس کا فطرہ دیا جانا ضروری ہے۔ اور علماء نے یہاں تک تشریح کی کہ اگر کوئی غریب ہے وہ فطرہ کیسے دے؟ فرمایا جو اس کے پاس فطرہ لوگوں کے دینے سے آئے گا وہ اس سے اپنا اور اپنی اولاد کا فطرہ جمع کرائے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے عنایت ہے کہ روزوں میں جو غلطی کوتاہی رہ گئی اللہ تعالیٰ اسے اس سے کور کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا 1 سال کا خرچہ کس کے پاس ہوتا ہے بھائی؟ لاکھوں کی تعداد میں، شاید کروڑوں کی تعداد میں پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو روز کنواں کھودتے ہیں اور روز پانی پیتے ہیں، ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر۔ اور اگر کسی کی ایسے بھی ہیں نوکری چھوٹ گئی تو اگلا مہینہ وہ نان جویں کو محتاج ہو گئے، بل کیسے دیں گے، گھر کا کرایہ کیسے دیں گے، بچوں کی فیسز کیسے دیں گے، راشن کیسے ڈلے گا، پریشان ہو گئے۔ تو اس کا مطلب ہے سب سے فطرہ ختم ہو گیا۔ اب اندازہ لگائیے، صحابہ کرام کے پاس 1 سال کا راشن ہوا کرتا تھا، صحابہ کرام کے پاس ہر ایک کے پاس اتنا سونا ہوا کرتا تھا۔ تو یہاں ایک نیا طریقہ یہ نکالا گیا ہے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے۔ وہ تو ڈکلیریشن جمع کرا دیتے ہیں کہ ہم اہل تشیع ہیں تو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ہمارے لوگوں نے یہ کیا کہ جو زیور ہے وہ چھوٹی منجلی بیٹی کا نام کر دیا، کاکی کے نام کر دیا، یہ ننی کا ہو گیا، یہ مننے کا ہو گیا، اس کی شادی میں کام آئے گا۔ میرے پاس تو یہ 2 تولہ ہے، اس کی تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ کرتے کرتے اللہ رب العالمین کے ساتھ، اندازہ لگائیے آپ۔ جنت میں اللہ رب العالمین، چونکہ امتحان ختم ہو گیا، امتحان تو یہاں تھا نا، اب امتحان ختم۔ یہاں شراب پینے پر پابندی تھی، وہاں شرابن طہورا کے جام لیے غلمان گھوم رہے ہوں گے، موتیوں کی طرح بکھرے ہوں گے اتنی بڑی تعداد میں۔ یہاں پابندی ہے۔ یہاں کہا کہ اگر حیثیت ہے، استطاعت ہے، حوصلہ ہے تو مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، 2 3 4 بیویاں کر سکتے ہو۔ حوصلہ بھی ہونا چاہیے نا، صرف پیسہ ضروری نہیں، حوصلہ بھی ضروری ہے۔ کیونکہ اگر آپ کی بیوی پہلی بیوی کہے ہاں جی آپ کو شریعت نے اجازت دی، آپ کر لیجئے دوسری شادی، لیکن مجھے پھر خلا لینے سے آپ مت روکیے گا، تو آپ کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا۔
آپ کیسے کرو گے شادی پھر دوسری؟ یہاں منع کر دیا فواحدتن، بس ایک پہ اکتفا کر لو، اور وہاں اللہ اکبر کبیرہ 70، اور یہ عدد ہے، یاد رکھیے جہاں عدد بیان ہوگا وہاں کثرت مراد ہوگی، وہاں آپ کی حوریں ہی حوریں ہوں گی، اور جو دنیا میں آپ کا حق کے راستے پر ساتھ دینے والی بیوی ہے وہ ان حوروں کی سردار ہوگی، حسن و جمال میں ان سے اعلیٰ اور عرفہ ہوگی۔ حور کے حسن کا رب تعالیٰ کے نبی نے یہ حال بیان کیا کہ اگر وہ کسی سمندر میں تھوک دے تو سارے سمندر کا کھارا پن دور ہو جائے، سارے سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے۔ فرمایا اگر حوروں کی سردار تمہاری بیویاں نہیں، کوئی حور اگر اپنی اوڑھنی چادر دوپٹے کا ایک پلو لٹکا دے، لوگ چاند ستاروں اور سورج کی روشنی کو بھول جائیں، آنکھوں کو ایسی خیرہ کر دینے والی روشنی ہوگی۔ یہاں پابندی ہے، یہاں پرائی عورت کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ یغضوا من ابصارہم، نظریں نیچی رکھو، دروازے پہ جاؤ تو سامنے کھڑے نہ ہو، کنارے میں کھڑے ہو، نظریں جھکا کے رکھو، ہر عورت کو احترام دو۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے وہاں انعام پانا ہے انشاءاللہ۔ یہاں پابندی ہے، سود کو نہیں، سود کا پیسہ نہیں لے سکتے، پابندی ہے، حرام ہے سود۔ اب عید کے موقع پر عید ہو اور عیدی نہ ہو تو کیسی عید؟ پہلے بچوں کی عیدی ہوتی تھی، اب بڑوں کی بھی عیدی ہوتی ہے۔ چلو تحفہ ہے، کوئی حرج نہیں۔ تہادو تحابو، اللہ کے نبی نے فرمایا تہادو تحابو، ہدیے دیا کرو، تحفے دیا کرو، محبت بڑھے گی، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن پرانے نوٹ دے کر نئے نوٹ لینا ضروری ہے، اور 10,000 روپے کے نئے نوٹ لینے کے لیے آپ کو 10,000 کے ساتھ 500 روپے مزید دینے ہوں گے نئے نوٹ لینے کے لیے، یا تو آپ بینک سے SMS کے ذریعے نکلوائیں، ویسے بھی میں نے سنا اس دفعہ چھاپے نہیں ہیں نئے نوٹ، واللہ عالم۔ لیکن جو کاروبار ہوتا ہے نئے نوٹ لینے کا، جو اضافی رقم دی جاتی ہے وہ بالاتفاق سود ہے، سود حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا سود کے 70 سے زائد حصے اور شاخیں ہیں، کائنڈز اور اقسام ہیں۔ فرمایا سب سے ہلکے درجے کے سود کا وبال، سنگینی، گناہ اس قدر ہے گویا کوئی اپنی سگی ماں کے ساتھ الامان والحفیظ۔ الفاظ نہیں زبان پر آ رہا ہے، اتنی خطرناک چیز ہے سود۔ آپ جب یوٹیوب کھولیں گے آپ کے پاس اشتہار آئے گا، بر وقت ہے نا ایپ، کیا ہے وہ؟ بر وقت، مذاق بنایا ہوا ہے پورے ملک کا۔ 25,000 تک قرض دیں گے آپ کو، اتنے دن میں آپ واپس کریں، اضافی یہ دینا پڑے گا آپ کو۔ لے رہے ہیں لوگ، دھڑا دھڑ لے رہے ہیں۔ اور بھی نئی نئی سروسز آ گئی، عید منائیے آرام سے، اطمینان سے، 1 لاکھ روپے تک لون مل رہا ہے، گھر بیٹھے لون لے لیجئے۔ یاد رکھیے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف لپکنا گویا اللہ کی چراگاہ میں منہ مارنا ہے، اور جو اللہ کی چراگاہ میں منہ مارتا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف لپکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرتا ہے، اور اللہ سے جنگ کرنے والا نہ یہاں چین پائے گا نہ وہاں سکون سے رہ پائے گا۔ اگر جنت چاہیے تو اس دنیا کو جنت مت سمجھیے گا، نہ بنانے کی کوشش کیجیے گا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر،
یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جنت میں جو درخت لگے ہوں گے، اور لگتے کیسے ہیں؟ آپ جب پڑھتے ہیں سورہ اخلاص 10 مرتبہ تو اللہ تعالیٰ آپ کے 10 درخت لگا دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نبی کریم سے کہا تھا معراج والی رات، یا رسول اللہ جب آپ اپنی امت سے کہیے گا کہ جنت چٹیل میدان ہے، اسے باغیچہ تم نے بنانا ہے اپنے عمل سے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی کثرت کر کے جنت میں اپنے درخت لگانا۔ اور یہ درخت کیسے ہوں گے؟ اس کا پورا تنا، وہ جو تنا ہے وہ سونے کا ہے، جو پتے ہیں وہ زمرد کے ہیں، یاقوت کے ہیں، خوشبو آ رہی ہے کستوری کی۔ یہاں ہم وی آئی پی ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں، یہاں مل ہی نہیں سکتی۔ جنت میں ہر شخص وی آئی پی ہوگا، ہر شخص کا پروٹوکول ہوگا، ہر شخص کے آگے پیچھے فرشتے، غلمان، حوریں گھوم رہی ہوں گی۔ تو صحابی نے کہا کہ گھوڑا ملے گا؟ فرمایا ملے گا گھوڑا، اس کے بازو بھی ہوں گے، پر ہوں گے اس کے، وہ تمہیں اڑائے گا، جہاں چاہو گے لے کر جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُونَ، جو چاہو گے تمہیں وہاں ملے گا۔ بات ہی ختم ہو گئی، جو چاہو گے ملے گا۔ یہاں مل سکتا ہے جو چاہتے ہیں آپ؟ مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا۔ اور اگر کبھی کسی کو ملا بھی ہے تو چھن گیا، موت تو یقینی ہے نا۔ اور ہر کمال را زوالے، کمال کے بعد پھر زوال بھی ہے، بقا تو اللہ کو ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کمال بھی ملے اور زوال بھی نہ ہو تو یہ کمال جنت میں ملے گا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ کام ایسے ہیں جن کاموں کو کرنے سے جنت کی بشارت ملتی ہے، جن میں سے ایک ہے افش السلام، سلام کو عام کرنا۔ سلام کو عام کرنے کا مطلب یہ نہیں السلام علیکم کہ کسی کو تھپڑ مار دینا، السلام علیکم کہ گلے ملے موبائل نکال لیا، السلام علیکم کہہ بھی رہے ہیں دل میں بغض اور حسد بھی ہے، السلام علیکم کہہ تو رہے ہیں لیکن الفاظ کی حد تک ہے، ایک دوسرے کے لیے سلامتی کا رویہ نہیں ہے۔ افش السلام کا مطلب یہ سلامتی کو پھیلاؤ، کیونکہ السلام علیکم کا مطلب بھی یہی ہے۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داریوں کو جوڑو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، اور راتوں کو نمازیں پڑھو۔ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو رہے ہوں۔ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مہنگا نسخہ ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں جنت میں کیسے جاؤں؟ کہا بہت آسان ہے، ایک قدم کے فاصلے پر جنت ہے۔ کہا کیسے؟ کہا ایک پیر اپنے نفس کی خواہشات پر رکھ، دوسرا جنت میں رکھ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت میں جانا چاہتے ہو، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے، جاؤ جا کے خدمت کرو۔ بچے کیا کر رہے ہیں؟ اپنی ماں سے پانی مانگ رہے ہیں، ماں سے خدمتیں لے رہے ہیں، کرنے کے بجائے خدمتیں لے رہے ہیں۔ اور ماں اگر ٹوکے تو ماں کو باتیں سنا رہے ہیں، آپ نے ہمارے لیے کیا آپ نے ہمارے لیے؟ کوئی باپ سے بحث کر رہے ہیں، آپ نے ہمیں کیا دیا؟ میں کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم، اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو کچھ نہ دیں، صرف مومن ہونے کی وجہ سے شریعت کے ضابطوں کے مطابق نکاح کر کے ان کے دنیا میں لانے کا ذریعہ اور سبب بن جائیں،
یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ مسلمان گھرانے میں تم نے آنکھ کھولی، تم مرتے مر جاؤ گے، اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے. اتنا سا احسان بس. آپ نے فرمایا، میں پڑھ رہا تھا کہ جنت کے دروازوں کی وسعت کتنی ہے. درجے تو 100 ہو گئے نا، اور ایک درجہ کا فاصلہ دوسرے سے اتنا ہے جتنا زمین سے آسمان کا. کوئی ناپ سکا ہے آج تک؟ سلمان بھائی کسی نے ناپا ہے؟ کاشف بھائی بتائیے، عالم بھائی کسی نے ناپا؟ سائنسدان تو کہتے ہیں آسمان ہے ہی نہیں. سائنسدان آج کے کیا کہہ رہے ہیں؟ آسمان نام کی چیز نہیں ہے، یہ انتہائی بلندی پر ایک خلا ہے، اس لیے ہم نے اس کا نام دے دیا اسکائی. آسمان ہے تھوڑی. یعنی اپنی تمام تر ٹیکنالوجیز کے باوجود اب تک آسمان کا، پہلے آسمان کا پتہ نہیں چلا پائے. تو اندازہ لگائیے یہ پہلا آسمان کتنی دور ہے. اور ایک جنت کا دوسری جنت سے فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین کا اس آسمان سے ہے. ایک حدیث میں نے پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں. 8 دروازے، اور ایک دروازے کی جو چوڑائی ہے وہ 1200 کلومیٹر ہے. میں نے اپنے بیٹے سے کہا ذرا گوگل کرو کہ 1200 کلومیٹر بنتا کتنا ہے. آج جا کے بتاؤں گا محمدی کالونی کے دوستوں کو. ایک دروازہ جس سے جنتی جائیں گے، ایک دروازہ. 8 دروازے ہیں. باب الخلد ہے، باب الصلاۃ ہے، باب الصدقہ ہے، باب الریان ہے. 8 دروازے. ایک دروازہ اتنا چوڑا ہے کہ 1200 کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے، جو یہاں سے لاہور کا فاصلہ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. جنتی اس میں جا رہے ہیں، دروازوں پہ دربان کھڑے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ خوش نصیب عورتیں ایسی ہوں گی، اذا صلت خمسہا، جب وہ 5 وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھیں گی، وصامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھیں گی. اگر روزے ہونے کی وجہ سے، حاملہ ہونے کی وجہ سے اگر نہیں رکھ پا رہی تو بعد میں رکھیں گی، بعد میں رکھنا ہے. طاعت بعلہا، اور وہ اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوں گی. شوہر کی فرما بردار، عورت سے اور کوئی تقاضا نہیں ہے. صلت خمسہا وصامت شہرہا وطاعت بعلہا واحسنت فرجہا، اور اپنی عصمت کی محافظت کریں گی. اور اگر صاحب مال ہے تو مال خرچ کریں گی. فرمایا جنت کے 8 دروازوں پر ان کی انٹری ہوگی. من ای باب شاءت دخلت، جس دروازے سے چاہیں گی داخل ہو جائیں گی. لیکن داخل ہونے کی کوئی قیمت ہے، قیمت ادا کرنی پڑے گی. یہ 5 اوصاف اختیار کرنے پڑیں گے، اس کے بغیر جنت نہیں ملے گی. الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. ایماندار ہوں گے، مومن ہوں گے، اور اعمال صالحہ سے متصف ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 2 نمازوں کی پابندی کرے شدت سے، من صلی صلاۃ البرادین، 2 ٹھنڈی نمازیں، فجر کی نماز، عصر کی نماز، ان کی پابندی کرے، محافظت فرمائے، فرمایا جنت اس پہ واجب ہو جائے گی. چھوڑے نہیں کبھی بھی. یہ نہیں کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، ایسے نہیں ہوگا. پابندی. ایک صحابی آئے اللہ کے حبیب کی خدمت میں، یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے. آپ نے میں قل کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا. دیکھا میں ایمان لا چکا ہوں. میں کہو
آمنت باللہ، اس نے کہا آمنت باللہ، فرمایا ثم استقم، بس اب اس پر ڈٹے رہنا، اس پر جمے رہنا. ایسے تھوڑی مؤذن آواز لگائے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آپ اپنا کام کرتے رہیں، آپ باتیں کرتے رہیں، آپ گپے لگاتے رہیں، آپ دوستوں میں بیٹھے رہیں، آپ کاروبار دنیا میں مست رہیں. یہ ایمان ہے؟ یہ ایمان نہیں ہے. معذرت کے ساتھ قرآن نے کہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو کہتی ہے ہم ایمان لائے لیکن یہ مومن نہیں ہے. قرآن نے کہا ہے. کیوں؟ عمل نہیں ہے. عمل کہاں ہے؟ مؤذن سال کے 365 دن فجر کی اذان میں یہ الفاظ کہتا ہے، اور یہ حضرت عمر نے اضافہ نہیں کیا تھا جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں، یہ حضور کریم نے سکھائے تھے. الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. بعضوں کو تو سنائی بھی نہیں دیتی آواز آتی نہیں، اور جن کو آتی ہے وہ کہتے ہیں ابھی اٹھتا ہوں میں، پھر کروٹ لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جب انسان ایسا کہتے ہیں نا تو شیطان پھر اس کی گردن اور کان کے بیچ میں ایسے تھپ تھپاتا ہے، سو جا لاڈلے سو جا، سو جا لاڈلے سو جا، پھر 3 گٹھانے لگاتا ہے. 3 گٹھانے، پورا دن سستی، کاہلی، تساہل، کسل مندی، اکتاہٹ، بے چینی، بے قراری، دل نہیں لگ رہا، بے چینی، چڑچڑا پن میں گزرتا ہے پورا دن. نماز کے لیے نہیں اٹھ کے آ رہے. رمضان میں بڑا انتظار ہے، اذان ہوئی، اذان ہو گئی، اذان تو نہیں ہو گئی. یہی اذان رمضان سے پہلے بھی تھی، رمضان کے بعد بھی یہی اذان ہوگی بھائی. تو رمضان کے مسلمان ہو، رمضان کے بندے ہو، رمضان کی عبادت کرتے ہو یا رحمان کی عبادت کرتے ہو؟ رمضان کی عبادت کرتے ہو تو رمضان میں آیا کرو مسجدوں میں، رمضان میں فجر میں اکٹھے ہوا کرو، مغرب میں مسجدیں بھر دیا کرو، راتوں کو قیام بھی کیا کرو، دن میں قرآن بھی پڑھا کرو. اور اگر رحمان کی عبادت کرتے ہو تو رحمان تو شوال میں بھی ہے. پھر عید کے پہلے دن فجر کی نماز میں نمازی کم کیوں ہوئے؟ عید کے پہلے دن ظہر کی نماز میں نمازی کہاں گئے؟ چلو ظہر کام پہ ہیں، عصر کام پہ ہیں، مغرب راستے میں پڑھ لی، عشاء اور فجر تو مسجد میں ہونا بھائی. عشاء اور فجر میں مسجد میں نہیں ہے؟ ہاں یار لیٹ ہو گیا تھا نا، گھر میں پڑھ لی تھی، بس یار آ رہا تھا، کھانا کھا رہا تھا. بہانے ہیں نا، یہ ہمیں خود پتہ ہے بہانے ہیں. ہم تو مطمئن ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو مطمئن کر لیں گے، چلو صحیح ہے، ہم بھی تمہارے جیسے تم ہمارے جیسے. لیکن اس سے کیسے مطمئن کریں گے؟ جو یہاں بیٹھے ہیں یہ کیا لکھیں گے؟ یہ تو لکھ رہے ہیں نا. عمل، محنت، قربانی. اور ہمیں کون سے ٹوڑے پڑیں گے نماز پڑھنے پر؟ ہمارے پاس ہمیں کون سے حملے ہوں گے نماز پڑھنے پر؟ ہماری کون سی داڑیاں جلائی جائیں گی نماز پڑھنے پر؟ ہم پر کون آوازیں کسے گا نماز پڑھنے پر؟ کہ کوئی نہتا مسلمان اگر گلی میں نکلا ہے تو سارے ہندو اس پہ پل پڑے. ہو رہا ہے نا بھارت میں، ہندوستان میں. ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. عمل، جنت میں جانا ہے تو محنت کرنی ہے، عمل کرنا ہے. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. سب سے پہلا سوال. اول ما يحاسب به العبد
یوم القیامت الصلاۃ، نماز کے بارے میں. نماز نہیں ہے بیڑا غرق. قرآن کریم نے جہنمیوں کا جرم بیان کیا. جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو انہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جہنمی جنت میں نظر نہیں آئیں گے. وہ کہیں گے ہمیں ان سے ملاؤ، کہاں ہیں وہ لوگ؟ تو چونکہ جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی تو اچانک ایک اسکرین لگ جائے گی سامنے، جہنم نظر آنے لگے گی. ایسا تو نہیں ہے جنتیوں کو ایئر کنڈیشن ماحول سے نکال کر دوزخ میں لے کے جائیں گے، وہاں وہ جائیں گے، دیکھیں گے، ملیں گے، ملاقات، ایسا نہیں ہوگا. ایک بڑی سی اسکرین لگ گئی ان کے آگے، جن سے مکالمہ کرنا تھا وہ سامنے نظر آنے لگے. اب بات ہو رہی ہے، جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم کس جرم میں یہاں پر آ گئے؟ اچھے خاصے نیک تھے، صالح تھے، با کردار تھے، بڑی اچھی شہرت تھی، جہنم میں. قالوا لم نک من المصلین، تو کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے لم نک من المصلین کا مطلب ہے ہم نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں تھے. من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں شامل نہیں تھے. اجتماعیت جو جماعت کے ذریعے قائم ہوتی ہے، جب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، تکبیر ہوتی ہے دن میں 5 مرتبہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یضمن لی ما بین لحیتین و ما بین رجلین اضمن له فی الجنہ، جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے، فرمایا محمد الرسول اللہ سے جنت کی ضمانت لے لے. 2 چیزیں کیا ہیں؟ ما بین لحیتین، جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، زبان پہ قابو رکھوں گا، زبان سے غلط بات نہیں کروں گا. قولوا للناس حسنا، قرآن کا حکم ہے لوگوں سے اچھی باتیں کرو. اللہ کبیر میں فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، تمہیں چاہیے اچھی بات کرو، نہیں کر سکتے چپ رہو. 2 ہی ضرورت نہیں ہے بولنے کی، چپ رہو. اچھی بات کرو ورنہ چپ رہو. سوشل میڈیا پر پوسٹنگ کرنی ہے، واٹس ایپ شیئرنگ کرنی ہے، اچھی بات ہے. قوم میں اتحاد پیدا کرنے والی، اتفاق پیدا کرنے والی، بشارت والی، قوم کو مضبوط کرنے والی کرو. نہیں ہے مت کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی پوسٹنگ کی، شیئرنگ کی. یہی مطلب ہوا نا، او لیصمت، ورنہ چپ رہو. ماں باپ کے لیے تو فرمایا ولا تنہرہما اف، ماں باپ کوئی لیکچر دے رہے ہوں، کوئی تقریر کر رہے ہوں، جھاڑ پلا رہے ہوں، اف بھی نہیں کہنا، یہ بھی نہیں کرنا، خاموش چپ رہنا ہے. ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہیں ہے. یار آپ کو کیا پتا، آج کل کی اولاد ماں باپ سے بحث کرتی ہے، ماں باپ کو پوائنٹ دیتی ہے، ماں باپ کو سکھانا چاہتی ہے، ماں باپ کو بتانا چاہتی ہے. ٹھیک ہے، آج کے نوجوان کے اندر پوٹینشل ہے، آج کے نوجوان میں کانفیڈنس ہے، آج کے نوجوان کچھ کرنے کی امنگ رکھتا ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ ہی. ان پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، زباں ملی تو ہم ہی پہ برس پڑے. جس ماں نے کھانا کھلانا سکھایا اسی ماں کو کہہ رہے ہو اپنے کپڑے خراب کر لیتی ہیں. جس باپ نے بولنا سکھایا اس سے کہہ رہے ہو آپ کیسے بول رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا باپ تمہارا جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہو تو اسے ضائع کر دو، چاہو تو اسے برقرار رکھو. ضائع کیسے ہوگا؟ توہین کر کے، رسوا کر کے، باتیں سنا کر. صحیح کیسے رکھا جائے گا؟ عزت کر کے، اکرام کر کے، ان کے آگے تواضع اختیار کر کے. اور قرآن نے تو الفاظ نقشہ کھینچ دیا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. جناح کہتے ہیں پروں کو. آدمی کے پر کیا ہے؟ اس کے یہ بازو.
ان بازوؤں کو جھکا کے رکھنا ہے ان کے آگے، من الذلی، عاجزی کے ساتھ، انتہائی شفیق مہربان ہو کر ان کے آگے جھک کے رہنا ہے. ایسے بھی نہیں بیٹھ سکتے ماں باپ کے آگے، تن کے نہیں بیٹھا کرو، جھک کے بیٹھا کرو ماں باپ کے آگے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے باپ سے پہلے بیٹھنا نہیں، اس کے آگے چلنا نہیں، کیونکہ جب وہ چلتا تھا تمہیں لے کر، تم چھوٹے تھے، تمہارے پاؤں بھی چھوٹے تھے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے، وہ بھی تمہاری انگلی پکڑ کر چھوٹے چھوٹے قدم چلتا تھا. آج تم جوان ہو، وہ بوڑھا ہو گیا، اب اس کے قدم چھوٹے ہو گئے تو تم تیزی میں ڈگ بھرتے بھرتے نکل گئے آگے. نہیں، اسے احساس دلانا ہے آج بھی آپ میرے باپ ہیں، آگے اسے رکھنا ہے، پیچھے خود چلنا ہے. پہلے وہ بیٹھے پھر تم نے بیٹھنا ہے. حتیٰ کہ اگر والدین فوت ہو جائیں تو والدین کے دوستوں کا اتنا اکرام کرنا جتنا والدین کا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی ہیں، ایک عام دیہاتی سے کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں، اس کی خیریت پوچھ رہے ہیں، اس کی مدد اور اس کے ساتھ تعاون کی گزارشات کر رہے ہیں. شاگرد نے پوچھا کون ہے حضرت؟ یہ تو کوئی خاص آدمی تو معلوم نہیں ہو رہا. فرمایا نہیں، میرے والد کے دوست ہیں، والد کے دوست. زبان پر قابو. آپ نے فرمایا اس زبان کی وجہ سے لوگ اوندھے منہ جہنم میں جائیں گے، اوندھے منہ. زبان کی حفاظت. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی جلیل القدر ہستی، ان کے بارے میں آتا ہے منہ میں کنکر بھر کے رکھتے ہیں. کوئی پوچھتا کیوں؟ جواب دینے کے لیے نکالتے اس لیے تاکہ زبان قابو میں رہے، بلا وجہ نہ بولوں. اور دوسری ضمانت اپنی پاکیزگی کی ضمانت، اپنی شرافت کی ضمانت. جن چیزوں سے، جن ناجائز تعلقات سے اللہ نے منع کیا ہے، ما بین رجلین، ما بین رجلین، جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان ہے اس کی حفاظت کرو گے. اضمن لہ الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو لازم کر لے گا، لازم، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اس کے اور جنت میں جانے میں سوائے اس کے اپنی موت کے. جب تک موت نہیں آتی جنت میں جانا بند ہے. جیسے ہی موت آئے گی جنت میں لے جانے والے فرشتے آ جائیں گے. لیکن پابندی، پابندی، کیونکہ اللہ رب العالمین کو وہ عمل پسند ہے، احب اللہ الاعمال ادومها وان قل. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعمال میں پسندیدہ عمل وہ ہے جو اگرچہ چھوٹا ہو لیکن اس میں مداومت ہو، ہمیشگی ہو. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنا احتساب کرنا ہوگا. احتساب تو ہونا ہے، قیامت کے دن بھی ہوگا. 5 سوالات پوچھے جائیں گے اور ہم روانی میں 5 سوالوں کا تذکرہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن ذرا سوچئے، حساب لینا بھی مشکل ہے، حساب دینا بھی مشکل ہے. آپ خود اگر اپنا حساب لیں اور پوچھیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور جب سے میں نے پیسہ کمانا شروع کیا ہے میں نے اسے کہاں خرچ کیا، دے سکیں گے صاحب؟ آپ اگر اپنی گفتار کا حساب لینا چاہیں، میں نے کب کس سے کتنی بات کی، کتنی ضروری تھی، کتنی غیر ضروری تھی، کیا نہیں کہنا چاہیے تھا وہ بھی کہہ دیا تھا، کر سکیں گے حساب؟ وقت کا حساب، کتنا وقت ضائع کر دیا، کن کاموں میں ضائع کر دیا، نہیں بیٹھنا چاہیے تھا وہاں، نہیں وقت لگانا چاہیے تھا وہاں، کتنا وقت سو کر گزار دیا،
دے سکیں گے حساب؟ لیکن اللہ تعالیٰ تو لے گا. فرمایا لا یزال قدم آدمیہ حتی یسأل عن خمس، آدمی کے قدم وہاں سے ہل نہیں پائیں گے جب تک 5 چیزوں کا جواب نہ دے دیں. تو اس لیے ہمیں اپنا احتساب، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا احتساب کر لو، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر لو قبل اس کے کہ تمہارا احتساب کیا جائے. اس سے پہلے احتساب کر لو. آج کی رات توبہ میں لگائیے، کیونکہ قرآن کریم نے کہا جنت والوں کا بیان کرتے ہوئے سورہ فرقان میں، عباد الرحمن، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے پھر فرمایا کہ اگر غلطی ہو بھی جائے گی تو ایک عمل کریں گے، تجدید ایمان کریں گے. الا الذین آمنوا، الا من آمن وتاب وعمل عملا صالحا، نیک عمل پہ لگ جائیں گے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. تو آج کی رات توبہ کیجئے، اپنے کارنامے سوچئے، اپنی غفلتیں سوچئے، اپنے گناہوں کو ذہن میں لائیے، اپنی کوتاہیوں کو لائیے. سوچئے اگر آج آپ مر چکے ہوتے اور آج یہاں نہ بیٹھے ہوتے تو قبر میں کیا ہو رہا ہوتا. ایک میرے پاس بہت ہی خوبصورت ایک نظم آئی ہے، وہ نظم اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کو سنا دوں. بہت ہی شاندار نظم ہے، میں تو حیران اور پریشان ہو گیا وہ سن کر. ترجمہ بھی پھر اس کا آپ کو سناتا ہوں. میں نے یہ سننے کے بعد اپنے آپ سے پوچھا تو میرے پاس تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے. آپ کے پاس ہے تو آپ خوش نصیب ہیں. کہتے ہیں حل لک سرا عند اللہ، کہ اللہ کے ہاں آپ کی کوئی ایسی نیکی مخفی ہے بینک انت و بین اللہ، جو صرف اللہ اور آپ کے درمیان ہو. اس نیکی کا اللہ اور آپ کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو، مخفی، راز. یہ کس قدر اچھا ہوگا کہ ان کی وجہ سے یکبر قدرک عند اللہ، اللہ کے ہاں آپ کا مقام بڑھ جائے گا. کیا اللہ کے ہاں کوئی ایسی نیکی جو آپ کے اور صرف اللہ کے درمیان ہو؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا صدقہ ہے جو آپ نے چھپ کر کیا ہو، جس کو اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو؟ کیا کوئی ایسے واقعات ہیں جو صرف آپ کے نامہ اعمال میں ہوں، جن کو اللہ جانتا ہو، اور وہ صرف اللہ کے ساتھ ملاقات میں ہی آپ کے سامنے آئے؟ کتنا اچھا ہوگا جب اللہ کے ہاں آپ کا مقام ان کی وجہ سے بڑھ جائے گا. یکبر قدرک عند اللہ، حل لک سرا عند اللہ، حل لک سرا عند اللہ.
یعنی میں یہاں کے تقریر کر رہا ہوں تو بھی سب کو پتہ چل رہا ہے. کوئی ایسا عمل جو ہمیں معلوم ہو اور ہمارے رب کو معلوم ہو. بیوی کو بھی نہیں پتا، بچوں کو بھی نہیں پتا. حضرت خواجہ بختیار کاکی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، لوگوں میں کوہرام مچ گیا، اتنا بڑا بزرگ فوت ہو گیا. تا حد نگاہ جم غفری، جتنا بڑا بزرگ فوت ہوتا ہے اس کے جنازے میں فیصلہ ہوتا ہے خلق خدا میں اس کی محبت کا. صفیں تیار ہو گئیں، جنازہ رکھ دیا گیا. ایک صاحب نماز پڑھانے کے لیے آگے آنے لگے تو صفوں کو چیرتا ہوا ایک شخص آیا اور کہا میں وصی ہوں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا. ان کی وصیت ہے میرا جنازہ وہ پڑھائے جس میں 5 خصوصیات ہوں. پہلی خصوصیت اس کی یہ ہو کہ اس کی کوئی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو. تکبیر اولیٰ کسے کہتے ہیں؟ کہ جب تکبیر ہوتی ہے امام کہتا ہے تکبیر تحریمہ جسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، مقتدی بھی کہتے ہیں اللہ اکبر. اس کی تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی. دوسری خصوصیت اس کی یہ ہو کہ اس نے کبھی بھی پیر جمعرات کا اور ایام 20 کا روزہ نہیں چھوڑا ہو، نفل روزوں میں، یعنی وہ صائم الدہر ہو. تیسری خصوصیت اس کی یہ ہو کہ اس نے کبھی ظہر سے پہلے اور عصر سے پہلے والی سنتوں کو بھی نہ چھوڑا. سنتوں کا بھی اتنا محافظ. اور چوتھی خصوصیت کا انہوں نے بتایا اپنا موبائل دینا. بات غلط نہ ہو جائے اس لیے عبداللہ بھائی والا نہیں ہے اس میں، اپنا والا. یہ واقعہ بس سنا کے آپ کو اجازت چاہوں گا. واقعہ دل کو لگا. ہم اصل میں ہمارے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے نہیں ہیں. یاد رکھیے حضرت حسن بصری سے پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے اور صغیرہ گناہ کرتا رہے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا صغیرہ اور کبیرہ کی بحث میں پڑھ رہے ہو، یہ دیکھو گناہ کس کے حضور کر رہے ہو، نافرمانی کس کی کر رہے ہو. چھوٹے چھوٹے کنکر بھی ملتے ہیں تو ایک پہاڑ بن جاتا ہے ان سے ملنے سے. چنانچہ جب تم صغیرہ گناہوں کی کثرت کرتے ہو، مداومت کرتے ہو، ہمیشگی کرتے ہو تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے. صغیرہ گناہ کرنے کے بعد بھی اگر انسان میں ندامت آتی ہے، شرمندگی آتی ہے، انابت اللہ آتا ہے، وہ صدقہ کرتا ہے اللہ کے غضب کو بجھانے کے لیے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے،
نوافل پڑھتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات تو وہ گناہ مٹ جاتا ہے. لیکن یہ سوچ کر یہ صغیرہ گناہ کچھ نہیں ہوتا، ہم تو مواحد ہیں، ہم تو متبع سنت ہیں، رمضان پھر آئے گا ہم پھر عبادت کریں گے، شب قدر کی رات کو جاگیں گے، قرآن پڑھ لیا، میں نے پڑھ لیا قرآن، تو پھر ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی. تبدیلی لانے کے لیے اپنے آپ کو پہلے یہ باور کرانا ہوگا آپ غلط ہیں، آپ کو صحیح ہونا ہے. جو سویا ہوا شخص ہوتا ہے اسے اٹھایا جا سکتا ہے، جو جاگا ہوا ہو اور سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہو اسے نہیں اٹھایا جا سکتا. بس اب 1 منٹ باقی رہ گیا خالی، یہ بیکنگ اپ پہ چلا گیا نا. تو پہلی ان کی جو وصیت تھی وہ یہ تھی کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو. دوسری ان کی وصیت یہ تھی کہ عصر اور ظہر سے پہلے کی سنتیں جو ہیں وہ قضا نہ ہوئی ہوں. اور تیسری یہ تھی کہ ایام 20 کے روزے نہ چھوڑے ہوں. اور چوتھی اور پانچویں جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ قسمت میں شاید ہے نہیں سنانا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت اور حکمت ہوگی. اور مجھے بھی لگ رہا ہے کہ ضد میں آ گیا ہوں. تو میرے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ آج توبہ کیجئے اور صبح اٹھ کر یا آج رات کو سحری کرتے ہوئے یہ سوچئے کہ آپ کے اندر غلطیاں ہیں کون کون سی، کوتاہیاں ہیں کون کون سی. جس میں نماز کی کوتاہی ہے وہ آج عہد کر لے کہ آج کے بعد اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. نماز نہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، نماز جو نہیں پڑھتا وہ تو کافر ہو جاتا ہے، نماز کا انکار کرنے والا تو کافر ہو جاتا ہے. نماز قضا نہیں ہوگی. جو والدین کا نافرمان ہے وہ آج یہ طے کرے کہ آج کے بعد وہ والدین کی نافرمانی نہیں کرے گا. جو والدین سے بدتمیزی کرتا ہے وہ آج طے کرے کہ آج کے بعد وہ والدین سے اونچی آواز میں بات کرنا دور کی بات بحث بھی نہیں کرے گا، سمجھائے گا بھی نہیں ان کو. جو حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر رہے، جیسا پیسہ آ رہا ہے آنے دو، وہ آج سے طے کریں کہ آج کے بعد حرام پیسہ نہیں آئے گا. جو فجر کی نمازوں میں نہیں اٹھ رہے وہ آج سے طے کریں کہ رمضان جانے کے بعد اللہ میں فجر کی نماز میں اٹھوں گا. تو ہے امکان یقین کی صورت میں گمان کہ اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہماری پچھلی غلطیوں کو بھی انشاءاللہ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. لیکن اگر صرف بات سننے سنانے تک، دل کے اطمینان تک ہے، عمل پر بات نہیں جاتی، تبدیلی نہیں آتی، فرق نہیں پڑتا، چینج نہیں ہوتے، تو پھر سب کچھ بیکار ہے. میرا آنا، کہنا، سننا، سنانا، آپ کا بیٹھنا سب بیکار ہے. یہ راتیں جاگنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ عبادت کرنے کے لیے ہوتی ہیں، یہ اللہ کے حضور انابت کے لیے ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کے حضور توجہ کے لیے ہوتی ہیں. چنانچہ وہ لوگ جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں بالخصوص ان کو چاہیے کہ وہ یہ سوچ لیں کہ آج اللہ نے انہیں اعتکاف کی جو سعادت عطا فرمائی ہے، نہ جانے اگلے سال یہ سعادت ملے یا نہ ملے. میں نے ایک مثال دی تھی کہ آپ یہ سوچئے آپ اگر آج زندہ نہ ہوتے، میں زندہ نہ ہوتا، قبر میں ہوتے، اپنے لیے ہم ہاتھ اٹھا سکتے تھے؟ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے. آج زندہ ہیں، یہ کوشش کر سکتے ہیں. خواجہ بختیار الدین قطب کاکی نے یہ وصیت کی، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی کوئی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، جس نے ظہر اور عصر کی سنتوں کو بھی نہ چھوڑا ہو، جس نے ایام 20 کے اور پیر اور جمعرات کے روزے کبھی نہ چھوڑے ہوں،
وہ پڑھائے جس نے کبھی کسی نامحرم پر نگاہ غلط نہ ڈالی ہو، اور وہ پڑھائے کہ جو ایک ہاتھ سے دیتا ہو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہوتی ہو، اس کی نیکیوں کا کوئی گواہ نہ ہو، وہ پڑھائے۔ مجمع پہ سناٹا چھا گیا، بڑے بڑے عبادت گزار ہیں، لیکن ایسی سخت کڑی شرائط، ان پر کون پورا اترے گا؟ بہت دیر تک سناٹا چھایا رہا، آخر ایک شخص گردن جھکاتا ہوا آگے آیا، مصلی پر کھڑا ہوا اور کہا میں اللہ کو حاضر ناظر گواہ موجود اور شاہد سمجھ کر گواہی دیتا ہوں کہ میرے اندر یہ پانچوں اوصاف ہیں۔ خواجہ صاحب تو دنیا سے چلے گئے، لیکن میرا جو پردہ تھا وہ آج اٹھا کر چلے گئے۔ لوگوں نے دیکھا تو وہ وقت کا حکمران شمس الدین التمش تھا۔ اگر شمس الدین التمش جیسے سلطان بادشاہ وقت ہو کر دنیا چلانے کے ساتھ ساتھ دین کے اندر بھی شاہ سوار ہو سکتے ہیں، تو کیا ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دین کو نہیں سنبھال سکتے؟ بس یہ آج کا سوال تھا، یہی آج کا مدعا تھا، یہی آج کا مقدمہ تھا۔ اب اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ کریم ہمارا یہ آنا قبول فرمائے، ہماری یہ بیٹھک قبول فرمائے، اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں سے درگزر فرمائے، اور جو اب وقت ملا ہے اللہ کریم اس وقت کو بے مثال بنا دے۔ اللہ ہمیں نیکی کے راستے پر لگا دے، صدق دل سے، اخلاص کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ نے ہمیں حوصلہ دیا ہے، اس کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے مانگو گے تو میں دوں گا، تم پکارو گے میں تو سنوں گا، تم طلب کرو گے میں عطا کروں گا، تم دعا مانگو گے میں قبول کروں گا۔ جب اس نے کہہ دیا ہے تو کیوں نہ مانگیں، جبکہ وہ مانگنے سے خوش بھی ہوتا ہے، مانگنے والے سے راضی بھی ہوتا ہے۔ اور یہ رات ان راتوں میں سے کوئی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ نہ جانے خوش نصیبوں کو وہ رات ملتی ہے، نہ جانے کب ہمیں بھی مل جائے۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ کریم ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے، اور آئندہ کے لیے اللہ تعالی ہمارے اندر نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا فرمائے جو اللہ رب العالمین ہم سے متقاضا فرماتا ہے۔